ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ساری طاقتوں کے مالک ہیں، وہ قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے، سال، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ گنتی، سالوں مہینوں کی گنتی پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں، سورج چاند بنائے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں تو کب سے ذکر کی بات سنیں، جیب میں رکھیں، یہ بات سنیں، جیب میں انشاءاللہ توجہ سے بات سنیں۔ جب بات ہو رہی ہو تو توجہ سے بات سننا ہی سنت، پھر جلدی جو ہم ذکر کریں گے۔ بارہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہوتے ہیں، پہلی چاند کی پہلی تاریخ کو چاند کو باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے 14 کا چاند، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، 29 یا 30 دن کا چاند ہوتا ہے، تو یہ ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح 12 مہینے۔ اسلام میں، شریعت میں، شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کا تعلق چاند کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے حساب ہے نا، شمسی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اسلام کے احکام کا تعلق اس کے اعتبار سے نہیں ہے، بہت کم۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کا تعلق چاند کے حساب سے، جیسے رمضان چاند کے حساب سے آتا ہے، جنوری فروری نہیں آتا، چاند کے رمضان میں آئے گا، وہ جب مارچ میں آئے خواہ، جنوری میں آئے خواہ، فروری میں آئے۔ ذوالحجہ، حج، اب یہ حج ادا ہوا، حج ضروری نہیں کہ وہ جون کے مہینے میں آئے یا اپریل کے مہینے میں آئے یا اگست میں آئے، نہیں، ذوالحجہ کے مہینے میں آئے گا، سورج کے بعد کوئی بھی تاریخ ہو۔ ایسے ہی آدمی کا بالغ ہونا 15 سال، چاند کے حساب سے 15 سال جب ہو جائے تو آدمی بالغ ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے سارے احکام کا تعلق چاند کے بعد سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ 12 مہینے بنائے۔ گزشتہ سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ تو 1447 سے پہلے، اب 1448 شروع ہو گئی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے 1447 میں پڑھا تھا، وہ آخری جمعہ تھا، اور یہ جمعہ جو ہے 1448 کا ہے، یہ پہلا جمعہ ہے۔
جو سال بدلتا ہے میں گنتی نہیں بدلتی، ایک انسان نہیں بدلتا. ہم اس سال کے بدلنے کا مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایک سال بدل گیا، سال ختم ہو گیا. ہم نے گزشتہ پورا سال میں کیا کمایا، کیا کھویا، نیکیاں کتنی کی، تقویٰ کتنا اختیار کیا، اللہ کی محبت کتنی اختیار کی. یہ ہمیں دعوت فکر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، ان میں پھر عجیب ترتیب رکھی. پہلا مہینہ محرم کا ہے. محرم کا معنی قابل احترام، یعنی انتہائی حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 مہینوں کو ہم نے قابل احترام بنایا، بہت محترم بنایا. مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، زمان و مکان سب اللہ کے ہیں، دن رات سب اللہ کے ہیں. اللہ کی مرضی جس کو فضیلت فرمائے. بھائی زمین یہ بھی ہے، وہ باہر کی زمین ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے تو فضیلت باہر وہ بھی اللہ کی زمین ہے، جو روڈ ہیں وہ قابل احترام نہیں دیتے، یہ قابل احترام. احب البلاد الی اللہ مساجد، زمین میں سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور زمین میں سب سے بدترین جگہ، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. انسان مال دولت کی حرص لالچ کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، بخل حسد کینہ آتا ہے. اس لیے کثرت سے آدمی کو اللہ کے گھر میں رہنا چاہیے اور وقت ضرورت بازار جانا چاہیے. شدید ضرورت کے وقت بازار جائیں، مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کے لیے جائیں، تو جب ضرورت پوری ہو جائے فوراً بازار سے نکل جائیں، گھر جائیں، مسجد میں آ جائیں. تو سب زمان و مکان اللہ کے ہیں. اللہ نے بعض جگہوں کو، بعض زمانوں کو فضیلت عطا کی. تو ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ. وہ ہے کہ سال کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ جو عطا فرمایا، وہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. تو یہ محترم مہینہ کیا ہے؟ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، اور اس میں اللہ کی عبادت زیادہ کرنی ہے. فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے محرم کو اپنا مہینہ کہا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. لیکن سارے مہینے اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی محرم کو، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ، اس کے روزے سب سے افضل ہیں. تو اس کی ایک تو تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے نفلی روزوں کا اہتمام کریں. جتنی طاقت ہو نفلی روزے رکھیں.
اور نہیں تو پیر جمعرات کے رکھ لیں، پیر جمعرات پر روزہ رکھنا نبی سے کچھ سنت کا اہتمام کر لیں۔ اور 15 محرم کا روزہ، عاشورہ محرم کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ محرم کا روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ محرم کے روزے کا حکم فرضیت ختم ہو گئی، لیکن افضلیت ثواب ابھی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، یہودی محرم کا روزہ اہتمام سے رکھتے تھے۔ یہودیوں سے پوچھا بھائی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا جی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا، تو ہم اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اس پر شکر ادا کریں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا ایک روزہ اس کے بعد دوسرا رکھوں گا، یہ 9، 10 یا 10 اور 11، تاکہ یہودیوں کی طرح مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ 10 محرم یہودی رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں، ایک نہیں۔ تو 9 اور 10 یا 10، 11 اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنا مقبول تنظیم ہے، گناہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ایک اور 2 روزے رکھیں، کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے 2 نہیں رکھ سکتا پھر ایک بھی رکھ لیں۔ اس سے مسلمانوں کو سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں ہے۔ عبادت روزہ ہے نا، روزہ تو عبادت ہے، اور پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں ہم میں سے کس کا روزہ ہے ہمیں کو پتہ نہیں، کچھ کرنا تو نہیں نا۔ روزہ صبح نیت کر لی، شام تک بھوکا رہنا ہے، کوئی پابندی نہیں، آپ سو بھی سکتے ہیں، نماز بھی پڑھیں، تلاوت کریں، تقریر کریں، جو مرضی کریں، کاروبار کریں، دکان چلائیں۔ یعنی روزے کی بات ایسی جو نظر نہیں آتی، آپ کسی کو بتاؤ گے میں روزہ تو پتہ چلے گا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، ایسی عبادت جو نظر نہیں آتی، اور ہے بھی عبادت ہے جی بھائیو، ہے بھی عبادت اور نظر بھی نہیں آتی، لیکن چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ تو فرمایا میں مشابہت پسند نہیں کرتا۔ میرے جی بھائیو، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ آج میں اور آپ یہودیوں کی مشابہت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے محبوب جناب رسول اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھنے میں مشابہت پسند نہیں فرماتے، عبادت میں، اور ہم عام کاموں میں مشابہت کرتے ہیں۔ مسلمان کا لباس یہودیوں والا، مسلمان کا کاروبار، شادی بیاہ، معاملات، معاشرت، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کی ڈیزائننگ
ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہودی کس طرح بناتے ہیں ہم بھی ویسے بنیں، ہماری شکل و صورت۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں اسلامی روایات کم ہیں اور مسلمان و کافروں کی مخلوط آبادی ہیں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ، حضرت تو پوری دنیا میں گھومیں، اب وہاں مسلمان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں کی صورت ایک جیسی، ہندو ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی، دونوں کا لباس ایک جیسا، مسلمان کو پہچان مشکل ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں مسلمان کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ مشابہت معمولی چیز نہیں ہے۔ یونیفارم ہمارا مسلمانوں والا ہونا چاہیے اور دنیا والوں میں بھی ہے۔ بھائی فوجی آدمی فوجی یونیفارم پہنتا ہے، پولیس والا پولیس کا یونیفارم پہنتا ہے، اسکول کالج میں ہر ایک کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، تو مسلمان کا یونیفارم بھی ہونا چاہیے نا، اسلامی یونیفارم، پہچان ہو کہ مسلمان ہے۔ پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرمائیں، خاص طور پر 10 محرم کے روزے کا خاص اہتمام۔ یہ مہینہ عزم اور ارادے کا ہے، شوق اور ولولے کا ہے۔ تو میں یہ ارادہ کر لوں، اے اللہ میرا ایک سال گزر گیا، آئندہ سال میں تیری عبادت تیری بندگی میں گزاروں گا، یہ نافرمانی نہیں کروں گا، جو میں نے گناہ کیا آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ تو محترم مہینے ہیں، ایک محرم مہینہ ہے، پھر 3 مہینے 2 مہینے جو ہیں، ایک محرم ہے، پھر ایک رجب کا مہینہ، رجب جو رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب، گویا کے درمیان میں آئے تھے۔ ایک سال کا شروع کا مہینہ محرم، ایک سال کے درمیان کا مہینہ رجب، اور 2 مہینے سال کے آخر میں ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ جاہلیت کے دور میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی کو حرام کرا دیا، باپ کے دشمن سے لڑتا ہی نہیں تھے، پرانی سے پرانی دشمنی ہو ان مہینوں میں نہیں لڑتے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر طرف خوف پھیل جاتا ہے، دہشت پھیل جاتی ہے، بد امنی، فسادات، اور اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے دین کے نام پر بہت ساری بے دینی کے کام ہوتے ہیں۔ دین کے نام پر ہم بہت سارے بے دینی کام کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام تو امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام میں پہلا مہینہ محترم، آخری دونوں مہینے محترم، درمیان میں محترم۔ ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایک کام جو بعض حدیثوں میں ثابت ہے وہ یہ کہ
10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کریں. 10 محرم کو گھر میں کوئی اچھی چیز بنائیں. گھر میں یہ عام دنوں میں پکاتے ہیں، 10 محرم کو اچھی بنائیں اپنی وسعت کے مطابق. یہ ایک حدیث ثابت ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل کے باب میں جائز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، سال بھر رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اور کوئی تعین نہیں ہے کیا پکانا ہے، جو دل چاہتا ہے. گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لیں، سالن اچھا بنا لیں، کوئی میٹھا بنا لیں اپنی طاقت کے مطابق. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ حلیم بناتے ہیں، گوشت چیزیں اس طرح چیزیں بناتے ہیں. یاد رکھیں کہ شہر تبو تعلق ہے، شہر لام میں جائز ہے، بدعت و خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اپنے گھر میں بس اچھی چیز بنائیں، یہ سنت ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی ثابت نہیں. اس کے علاوہ یہ محترم مہینہ زیادہ زیادہ عبادت کریں، جو ہو سکتا ہے عبادت کریں، تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں. میرے دل بھائیوں، دن اور رات، صبح و شام، یہ مہینے، یہ سال، یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے. واعظ مجھے اور آپ کو بیدار کرتے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے رہتے ہیں. ارے زمانہ جا رہا ہے. شاعر نے کہا ہے اشاب الصغیر وافن الکبیر کر الغدات عمر راشد. ارے بچہ جوان ہو گیا، جوان بوڑھے ہو گئے. بچہ جوان ہو گیا، جوان بوڑھے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ اور صبح شام، صبح آئی شام آئی، صبح آئی شام آئی، صبح آئی شام آئی. بھائی ہم میں سے ہم سب یوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جوان ہو گئے. اور جو جوان ہیں بوڑھے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ کچھ کرنا پڑا. بس صبح ہوتی شام ہوتی، یوں ہی ہم جوانی پہ آ گئے، بڑھاپے پہ آ گئے، یوں ہی موت آ جائے گی. کبھی صبح ہوتی کبھی شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ دن اور رات، یہ صبح شام، یہ مہینے، یہ سال، یہ اللہ کی طرف سے نذیر ہیں، نذیر، ڈرانے والے ہیں. قیامت کے انسان پچھتائے گا، اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، اس دفعہ واپس مجھے بھیج دیں. مجھے پتہ نہیں چلا، یا اللہ واپس بھیج دیں. اللہ کے بندے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تمہیں ہم نے کتنی عمر دی؟ 40 سال. 40 دفعہ سال کی اکائی بدلی، سال کا ہندسہ بدلا 40 دفعہ. پھر سال میں، ہر سال میں 12 ہندسے تبدیل ہوئے مہینوں کے. ہر مہینے میں 4 ہفتے، ہر ہفتے میں 7 دن، ہر دن صبح اور ہر دن شام. سال کے 4 موسم. اتنی لمبی عمر میں نے تمہیں دی، تمہیں نصیحت نہیں ملی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، پھر تم نے اپنی عمر سے نہیں سبق سیکھا. ارے کبھی ماں کی گود میں تھا، ماں اور باپ کی گود میں، ہاتھوں میں چلتا تھا، لیٹا رہتا تھا، بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، کھڑا نہیں ہوتا تھا. پھر بیٹھنے لگ گیا، چلنے لگ گیا، زمین پہ رینگنے لگ گیا.
پھر ایسے سے چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا، پھر لڑک پن، پھر جوانی، شباب۔ میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں، دوڑ لگا لو، کشتی کر لو، مقابلہ کر لو۔ اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری آنا شروع، درد نکلنے شروع ہو گئے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، پرانی جگہ درد۔ اب دوبارہ بڑھاپے، بچپن دوبارہ بچپن آ گیا، بچپن میں چل نہیں سکتے، اب دوبارہ چلنا مشکل ہو گیا۔ پہلے سہارے سے چلتا، جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے سہارے سے چلتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے سہارے سے اٹھتا ہے، سہارے سے چلتا ہے، لاٹھی لے کے چل رہا ہے۔ یہ زندگی، یہ دن اور رات، یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہیں، ناصح ہیں، نذیر ہیں۔ یاد رکھیں، ہر دن اور ہر رات، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ میرے لیے یا حجت ہیں یا میرے خلاف حجت ہیں۔ میں نے ان سے فائدہ لے لیا تو قیامت کے دن یہ دن اور رات کارآمد ہوں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ میں بھی خوش، اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش کہ میرے بندہ محنت کر کے آیا ہے، دن اور رات سے فائدہ لے کر آیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ اگر میں اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی تو قیامت کے ندامت، شرمندگی، پشیمانی، ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی مومن کو اپنی اس زندگی پر افسوس ہوگا جو اللہ کے نافرمانی میں گزارے، جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی، یعنی جب اللہ کی نعمتیں دیکھے گا، دنیا میں ایک سچ بولنے پر اللہ نے کتنا اجر دیا، ایک حلال لقمہ کھانے پر اللہ کتنا راضی ہوئے، ایک صلہ رحمی کرنے پر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرما دی، ایک دفعہ اللہ کے لیے تواضع کرنے پر اللہ کتنے راضی ہوئے، صلح کرنے پر کتنا اللہ راضی ہوئے، دھوکہ نہ دینے پر کتنا اللہ راضی ہوئے، حرام سے بچنے پر کتنے اللہ راضی ہوئے۔ جب انسان یہ نعمت جنت میں دیکھے گا تو پھر افسوس تو ہوگا کہ کاش میں اور بھی کر لیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی سال نہیں کہ بس سال بدل گیا تو 47 یا 48 ہو گیا، بس چلو ختم۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے، کتنے ہمارے دوست تھے، بھائی تھے، رشتے دار تھے، جوان، بوڑھے نہیں، جوان، بچوں والے، بیوی شوہر والی، شوہر بیوی والی، کتنوں کے ماں باپ تھے، کتنوں کے بچے تھے، سارے رشتے تھے۔ اس سال کے حصہ بھی بدلا، وہ بھی بدل گئے۔ اس سال میں کتنے چلے گئے؟ ہر آدمی سوچتے ہمارے میرے متعلقین میں سے کئی نوجوان چلے گئے۔ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کی جوان بیٹی چند دن پہلے فوت ہوئی، جوان بیٹی، نارمل زندگی گزارتے ہوئے 10 دن بیماری میں فوت ہو گئی۔ میرے ایک عزیز بھتیجے 10 دن بیماروں کا فوت ہو گئے، جوان۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں اگلے سال تک کون زندہ رہے۔ آج میں آپ سچے دل توبہ کر لیں، ارادہ کر لیں دل سے، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یاد رکھنا عزیز بھائیوں، زمانی جمع خرچ سے مقصود نہیں ہے،
استغفراللہ کہ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. جب دل سے ارادہ اور عزم کریں گے کہ اللہ معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ معاف فرمائے. تو آپ اور عزم کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ سال ہماری تبدیلی کا سال ہے. ایمان کی تبدیلی، ایمان میں اور مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے اعمال اس سے اچھے ہوں گے، تقوی اس سے زیادہ ہوگا، اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.